باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آج 28 رمضان مبارک کا عظیم دن ہے اور رمضان مبارک اپنے آخری لمحات کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ بھی وہ گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں میں اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، اور جو عاشق ہیں اس چیز کے، جس طرح کہ آقا کریم علیہ السلام کا معمول رہا ہے کہ خوشی والا مہینہ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوتے جب رمضان مبارک آتا، بڑے غمگین ہوتے جب جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں اپنے عروج پہ ہوتی۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس ہر نعمت ہے، اس کے پاس کوئی حساب و کتاب کا ڈر ہی نہیں ہے اسے، تو پھر بتائیں وہ بندہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں کھانے پینے کا بھی اللہ حساب نہیں دے گا۔ آج امام مسلم علیہ الرحمہ حدیث پاک لائے ہیں۔ یہ صلہ رحمی، احسان، ادب کے حوالے سے یہ باب ہے، اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کہ اقبل رجل الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، فقال، بس عرض کرتا ہے، ابایاک علی ہجرت والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، یا رسول اللہ مجھے جہاد اور ہجرت کی اجازت عنایت فرمائیں، اس لیے کہ میں اللہ کو راضی کر کے اس کے اجر کو حاصل کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال فہل من والدیک احد حی، کہ ایسا ابھی بتا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو صحابی عرض کرتا ہے، قال نعم بل کلاہما، یا رسول اللہ ایک نہیں دونوں زندہ ہیں۔ فقال، تو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتبتغی الاجر من اللہ، قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتا تو اللہ کی رضا اور اللہ سے اجر حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ہاں۔ قال فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، امام الانبیاء نے فرمایا پھر لوٹ جا اپنے والدین کی طرف، یہ جہاد سے زیادہ تیرے لیے اچھی بات ہے۔ یہ ترغیب دی والدین کی عزت و احترام کی، یہ ترغیب دی والدین کی محبت کی، والدین کی محبت کی، والدین کے احترام کی، اور بتایا کہ جس کے والدین اس پہ ناراض ہیں، کعبے بھی چلا جائے فائدہ نہیں ہے، جس کے والدین اس پہ ناراض ہیں میدان جہاد میں بھی چلا جائے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کے والدین اس پہ ناراض ہیں میدان تبلیغ میں بھی چلا جائے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب بھی ہوگا جب اس کی ماں بھی اس پہ راضی ہوگی، اس کا والد بھی اس پہ راضی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک آج کے باب میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج ہر کوئی بندہ اپنی صورت پہ ناز کرتا ہے، اپنے لباس پہ ناز کرتا ہے، اپنے مال پہ ناز کرتا ہے، لیکن امام الانبیاء نے اس ترازو کو اور اس سیم کی مالکیت کو دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ پھر کس کو دیکھتا ہے؟ فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ساتھ حدیث پاک جوڑنا چاہوں گا۔
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی شدت سے قیامت کا سوال کرنے والے بتاؤ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل نہیں جو میں نے قیامت کے لیے تیار کیا ہو، قیامت کی تیاری کی ہو، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس پہ میں نازا ہوں، جس پہ مجھے فخر ہے۔ یا رسول اللہ وہ عمل، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ایک عمل ایسا ہے اس پہ فخر ہے، اور عمل یہ ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عمل کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ضروری ہیں ہمارے لیے، کیونکہ یہی جان ایمان ہے، یہی شان ایمان ہے، یہ تیرے ایمان کو نکھارتے ہیں، یہ تیرے صورت اور سیرت کو نکھارتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعہ ہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس بات پہ یقین رکھ کر تمہارا حشر بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے محبت کرے گا کل بروز معاشر میدان معاشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور آگے تیسری حدیث پاک اسی باب میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا کہ ایک آدمی زارع حالہ فی قریۃ اخری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بستی سے نکلا دوسری بستی میں جانے کے لیے، اور اس کی نیت کیا تھی کہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جانا ہے، اس کی نیت یہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَرْشَدَهُ اللَّهُ لَهُ أَلَا قَدْ أَحَبَّكَ مَدَارَ جَاتِهِ مَلَكًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رستے پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے۔ فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهَا، جب وہ وہاں اس بستی میں آ جاتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے، قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ، تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ کہاں تو نے جانا ہے، کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ قَالَ أُرِيدُ أَحَالِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو فرشتہ اسے کہتا ہے قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِن نِعْمَةٍ تَرْكُهَا، کیا کوئی پرانا احسان ہے جو اس پر تو نے جتانا ہے، کسی احسان کی تکمیل کرنی ہے، کوئی احسان ہے جو تو نے مکمل کرنا ہے؟ قَالَ لَا غَيْرَ، تو وہ بندہ عرض کرتا ہے نہیں میرا یہ کوئی مقصد نہیں۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے پھر کیوں؟ کہتا ہے انی احببتہ فی اللہ، میں اللہ کی عزت کی قسم اور کوئی میرا مطلب نہیں، وہ اس بندے کو صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے لیے ملنے آیا۔ جب وہ بندہ یہ کہتا ہے قال فإنی رسول اللہ، تو فرشتہ کہتا ہے فإنی، بے شک رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، علیک، تیری طرف، بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ فرشتہ اسے کہتا ہے جس طرح تو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اس بندے کی راہ میں نکلا، اس بندے کو ملنے کے لیے نکلا، جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہے اسی طرح اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رضا الہی مقصود ہونا چاہیے تیرا۔ صحابہ یہاں سے پھر یہ میں حدیث پاک بھی ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کامل ایمان کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے ساتھ محبت بھی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، کسی کے ساتھ بغض بھی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، اگر دشمنی رکھتا ہے تو رضا الہی کے لیے، اگر محبت رکھتا ہے تو رضا الہی کے لیے، جس کسی نے بھی ایسا کیا اس کا کامل ایمان ہو گیا۔ اور آخری حدیث پاک آج کے درس میں کی ان صوبان، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے، اس کا حال وال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، لم یزل فی حرفۃ الجنہ حتی یرجع، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کے لوٹنے سے پہلے مریض کے پاس سے لوٹنے سے پہلے وہ جنت کی روش پہ چل رہا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ جنت کی روش کیا ہے؟ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جو جنتی پھل چنیں گے ان میں سے ایک پھل کو جنت کی روش کہتے ہیں۔ یہ سارے آج کے اعمال جتنے بھی ہیں، سب سے پہلے والدین کا مقام اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی زبان سے بتلایا۔ دوسرا یہ کہ اپنے جب تیرا دل اور تیری زبان ایک ہو جائے گی تو تیرے اعمال بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کے ساتھ دوستی رکھے گا
دشمنی رکھے گا تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ اس راستے پہ میں اکیلا نکلا ہوں، بلکہ پھر یہ سمجھنا کہ اللہ کے ملائکہ بھی تیرے ساتھ ہیں۔ اور چوتھی بات، جو کوئی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں جو وہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں پہ گامزن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان مطالعہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔